والدین کے اکلوتے بیٹے اور 2 بہنوں کے اکلوتے پڑھے لکھے بھائی جنید کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا۔ ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جنید گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دشمن کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی الماری سے پستول نکال لیا۔ اچانک اسے اپنے ایک دوست کی نصیحت یاد آ گئی۔ دوست نے اسے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 30 منٹ کے لیے واردات کے بعد کی صورتحال تصوراتی طور پر دیکھنے کا کہا تھا۔ جنید نے تصور میں اپنے دشمن کے سر میں 3 گولیاں فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ گرفتار ہو گیا۔ گرفتاری کے وقت اس کے والدین اور 2 بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں جو بیمار تھی بے ہوش ہو گئی۔ مقدمہ شروع ہوا تو گھر خالی ہونا شروع ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک گھر کی چیز بکتی گئی۔ بہنوں کے پاس تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا اور ان کے ڈاکٹر بننے کے خواب مقدمے کی فائل میں خرچ ہو گئے۔ بہنوں کے رشتے آنا بند ہو گئے اور ان کے سر میں چاندی اترنے لگی۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہر ہفتے والدین اور بہنیں جنید کی ملاقات کے لیے جاتے۔ بہنوں کا ایک ہی سوال ہوتا کہ بھیا اب ہمارا کیا ہوگا؟ بھیا اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے بھائی کے بستر پر اسے کیسے سلائیں گے؟ ہم بھائی کے ناز کیسے اٹھائیں گے؟ ہم بھائی کو ان کے بستر پر کیسے سلائیں گے؟ ہم بھائی کے ناز نخرے کیسے اٹھائیں گے؟ بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ فیصلے کا دن آیا اور جنید کو عدالت نے سزائے موت سنائی۔ سزائے موت کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ 25 منٹ گزر چکے تھے اور جنید کے جسم پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ جیل میں وہ اپنی موت کے قدم گن رہا تھا اور گھر میں والدین اور بہنیں اپنے کرب اور اذیت کی جہنم میں جھلس رہے تھے۔ جنید کی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ دی گئی۔ جنید کی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ دی گئی اور اسے پھانسی کی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا۔ 29 منٹ ہو چکے تھے۔ پھانسی گھاٹ پر پیر رکھتے ہی 30 منٹ پورے ہو گئے۔ تصوراتی 30 منٹ پورے ہو گئے۔ جنید پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ اس کے جسم میں کپ کپی تاری تھی۔ اس نے پستول واپس اپنی الماری میں رکھی۔ اس نے میز سے اپنی بہنوں کی 2 کتابیں اٹھائے اور اپنی بہنوں کے پاس گیا۔ بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بہنوں، تمہارے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے، تمہارے ڈاکٹر بننے کا وقت ہو گیا ہے۔ خوب دل لگا کر پڑھو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے۔ چند ماہ بعد جنید ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا۔ جنید کی 2 بہنیں ڈاکٹر بن گئی۔ وہ ایک کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ 29 منٹ کی تصوراتی واردات 29 منٹ کی
تصوراتی واردات اور 30 منٹ کے مقدمے کی کارروائی نے ایک پورے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا۔ دوستو، آپ اپنی زندگی میں یہ 30 منٹ اپنے لیے ضرور بچا کے رکھیے گا۔ دوستو، آپ اپنی زندگی میں یہ 30 منٹ اپنے لیے ضرور بچا کے رکھے گا۔ یہ 30 منٹ کی تصوراتی اذیت آپ کو زندگی بھر کی اذیت سے بچا لے گی۔ یہ 30 منٹ کی تصوراتی اذیت آپ کو، آپ کی فیملی کو خوشحال رکھے گی۔ یہ 30 منٹ کی تصوراتی اذیت آپ کو، آپ کے گھر کو اجڑنے سے بچائے گی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو یہ 30 منٹ کی تصوراتی اذیت ہمیں نصیب فرمائے اور یہ 30 منٹ واردات سے پہلے کے حالات کے مطابق کے بارے میں سوچنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔